طبیعت تو معلوم ہوا ہوگا کہ خراب ہے، لیکن اب چونکہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے، مولانا نے کہا کہ اسی متعلق کچھ سنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہم لوگ کے لیے سارے سال بلکہ ساری عمر کے لیے حصول برکت کا ذریعہ بنائے، اس لیے سنا رہا ہوں۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید رحم اللہ نے منصب امامت ایک کتاب لکھی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلق ذکر کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، حمد و صلات کے بعد بندے ضعیف امیدوار رحمت خدا جلیل کم ترین بندگان محمد اسماعیل عرض کرتا ہے، اس رسالے منصب امامت میں امامت کی تحقیق کا بیان اور اس کے اقسام کا ذکر ہے۔ اس کی دو قسمیں، کون لکھ رہا ہے ہمارا اسے کتنا بدنام ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم متعلق جو لکھ رہے ہیں کسی کو وہم و گمان میں نہیں تھا جو لکھ رہے ہیں، زبردست بیان۔ ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب برابر سناتے تھے، وہی میں نے درج کر دیا اپنی کتاب میں۔ فرماتے ہیں، پہلی امامت کی حقیقت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، تو امام کسی کہتے ہیں، اس کو مولانا اسماعیل صاحب شہید نے بیان کیا، خوب بیان کیا۔ پہلی فصل میں امامت کی حقیقت کا بیان ہے۔ اس فصل کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے چند کمالات کا ذکر ہے جو تحقیق معنی امامت میں دخل رکھتے ہیں۔ معلوم کرنا چاہیے کہ امام نائب رسول ہے، جو امام ہوتا ہے وہ نائب رسول ہے۔ جو نائب رسول کا حکم ہونا چاہیے اس کو ہم کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کی اقتداء کرنا چاہیے، اس کی اہمیت دینا چاہیے۔ پہلی فصل میں امامت کی حقیقت کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں، معلوم کرنا چاہیے کہ امام نائب رسول ہے اور امامت ذل رسالت ہے۔ رسالت، رسول کے بعد امام جو ہے اس کا نائب ہوتا ہے، اس بنا پر اس کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے۔ معلوم کرنا چاہیے کہ امام نائب رسول ہے اور امامت ذل رسالت ہے، رسالت کا سایہ، الوہیت، اس کے بعد رسالت، اس کے بعد امامت درجات ہے۔ امامت کو رسالت کے درجے پر نہ پہنچاؤ، اس کو نیچے ہی رہنے دو، اور رسالت کو خدا سے نہ بڑھاؤ۔ الوہیت الگ ہے، امامت رسالت الگ ہے، اور نیابت الگ ہے، تین درجے ہیں۔ اللہ الہ ہے، الہ کے درجے کو رسول کو نہ پہنچاؤ۔ رسول صاحب رسالت ہے، کوئی ولی قطب اقطاب نبوت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، درجات ہے۔ اس بنا پر شاہ اسماعیل صاحب نے مفصل اس کو بیان کیا ہے۔ معلوم کرنا چاہیے کہ امام نائب رسول ہے اور امامت ذل رسالت ہے، رسالت کا سایہ ہے۔ نائب کے احکام کی حقیقت منیب کے احکام سے پہچاننا چاہیے۔ نائب کس کا ہے؟ رسول کا ہے۔ اس بنا پر اس کی نیابت کی بھی اہمیت ہے۔ معمولی آدمی کا نائب نہیں ہے، کسی ڈپٹی کلکٹر ان کا نائب نہیں ہے، نبی کا نائب ہے۔ نبی کی جسے اہمیت ہے، اس وجہ سے نائب رسول کا ایک خاص درجہ مقام ہے۔ نائب رسول جو نبی کی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ نبی کی یہ شان ہے، یہ وظائف ہے۔ اس بنا پر جو نائب ہے نبی کا، اس کو یہی کام کرنا چاہیے۔
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ ظاہر کہ نہ ہم الہ ہو سکتے ہیں نہ نبی ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کے نائب تو ہو سکتے ہیں جب ان کے وظائف کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ نبی کی نیابت کا حق ہم کو حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا مقام ہے، نبی کا جو کام کرتا ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ نائب رسول ہونا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ نائب رسول کسی کو کہے تو بہت زیادہ خوش نہیں ہوتا، حالانکہ رسول کا وہ نائب ہے اور رسول خدا کا نائب ہے۔ اہمیت ہے، معلوم کرنا چاہیے کہ امام نائب رسول ہے اور امامت ذل رسالت ہے، امامت رسالت کا سایہ ہے۔ نائب کے احکام کی حقیقت منیب کے احکام سے پہچاننا چاہیے۔ جو نائب کے احکام ہے یا جو منیب کے احکام وہی نائب کے احکام ہے، عمدہ الفاظ ہے۔ اس کو ہمارے حضرت نے کبھی نہیں سنا ہے، ماشاء اللہ صاحب، وہ شاید کتاب بھی نہ رہی ہے، لیکن امام محمد احمد صاحب تو بہت سناتے تھے، جو بھی بڑا عالم آتا ہے سناتے تھے۔ واقع علی میاں ورق بھی سنایا ہوگا امام محمد احمد صاحب۔ معلوم کرنا چاہیے کہ امام نائب رسول ہے اور امامت ذل رسالت ہے، رسالت کا سایہ ہے۔ آپ جو نائب رسول ہو اس کو وہی چیز اختیار کرنا چاہیے جو منیب نے اختیار کیا ہے۔ کی منیب عالم نائب رسول ہے، جو نائب رسول ہے تو رسول جو کام کرتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ نبی یہ کام کرتا ہے، پھر نبی کے نائبین کو بھی یہی کام کرنا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، نبی تو رہے نہیں، لیکن یہ کام کون کرے گا؟ اس کے نائبین کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لائق بنائے اس کے کہ حضور کے نیابت کے حق کو ہم ادا کر سکیں۔ نہیں جیسے عام لوگ ہوتے ہیں ویسے ہم بھی رہے نہیں، نیابت کا حق ادا کرو۔ سب سے بڑی چیز حق ہے تزکیہ نفس۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکی، دوسرا تلاوت اور اس کے بعد تزکیہ۔ معلوم ہے کہ علماء نائب رسول ہیں تو ان کو یہ کام کرنا چاہیے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ معلوم کرنا چاہیے کہ امام نائب رسول ہے۔ یہ کتاب ماشاء اللہ صاحب سے میں نے نہیں سنا ہے کبھی، امام محمد احمد صاحب تو سناتے ہی رہتے تھے اس کو، نبی بڑے بڑے علماء کو بھی سناتے تھے، علی میاں کو۔ عجیب، دونوں ایک صحیح تھے۔ ہر ماشاء اللہ صاحب بھی کوئی مضمون رہتا تھا تو بڑے لوگوں کو ضرور سناتے تھے۔ محمد احمد صاحب کا یہی حال تھا، لیکن اپنے کو بہت کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہ عالم بھی نہیں سمجھتے تھے، یہ سناتے تھے یہ بہت۔ معلوم کرنا چاہیے کہ امام نائب رسول ہے۔ کتنا عمدہ امام سے عالم سمجھیے، امام کیا ہے؟ عالم۔ معلوم کرنا چاہیے کہ امام نائب رسول ہے اور امامت ذل رسالت ہے، امامت رسالت کا سایہ ہے۔ رسالت کا جو کام ہے اس کے بالتبع جو اس کا نائب ہو اس کو بھی وہی کرنا چاہیے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ نائب کے احکام کی حقیقت، نائب کے دیکھنا عمدہ الفاظ ہیں، ترجمہ بھی اس کا ذرا مشکل ہی ہے، حضرت کراتے تھے کہ فارسی کے ذریعے مشکل ہوگی۔ دیکھیے، نائب کے احکام کی حقیقت منیب کے احکام سے پہچانا چاہیے۔ جس کا منیب، جس کا نائب ہے اس کو منیب کہیں گے، نائب تو نائب، اور جس کا وہ نائب ہے وہ منیب ہے۔ نائب کے احکام کی حقیقت منیب کے احکام سے پہچاننا چاہیے، اور سائے کی حقیقت اصل کی حقیقت سے جاننا چاہیے۔ سایہ جس کا ٹھنڈا ہے تو سمجھو درخت بھی ٹھنڈا ہے،
سایہ جس کا ٹھنڈا ہے. ہم لوگ کیا ایک برگد تھا گاؤں میں, بیچ میں تھا, پورے گرمی میں سب لوگ اسی کے نیچے چلے جاتے تھے. ہم لوگ اس کو پنکھا کا تھوڑا تھا, سب قاری مبین صاحب کا والد بھی, یہ بھی, سب لوگ. ہم لوگ بہت بڑا درخت تھا الحمدللہ, آدھے بستی کو چھائے ہوئے تھا. ہم لوگ کے لیے وہ اتنا بڑا درخت تھا, اتنا کہ ایک بارش کا ایک چھینٹا جو پہلا والا ہوتا اس کو برداشت کر لیتا تھا, پانی گرتا ہی نہیں تھا, اتنا گھنا تھا. تو سب لوگ ہم لوگ چارپائی لے لے کر کے وہیں چلے گئے. قاری مبین صاحب کا والد بھی, قاری مبین بہت بڑے آدمی تھے, لیکن وہ بھی وہاں جاتے تھے, کمرے میں نہیں رہتے تھے. نائب کے احکام کی حقیقت منیب کے احکام سے پہچاننا چاہیے, اور سایہ کی حقیقت اصل کی حقیقت سے جاننا چاہیے. سایہ جس کا ٹھنڈا ہے, معلوم ہے کہ اس کا درخت بھی ٹھنڈا ہے. سایہ جس درجے کا ہے تو سایہ جس کا سایہ ہے اس کی بھی حقیقت کو پہچاننا چاہیے. ولی نبی کا سایہ ہے, ولی سے کے سایہ سے نبی کے سایہ کو پہچاننا چاہیے. جب نبی کا سایہ ایسا ہے تو جب ولی کا سایہ اتنا ہے, نبی کا سایہ کیسا ہوگا؟ بنا بری اس مقام پر حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے چندہ کمالات کا ذکر کی تحقیق معنی امامت میں ان کو دخل ہے. اب امامت کے جو احکام بیان کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کا وہ نائب ہو اس کے احکام بیان کیے جائیں. یہ دلیل ہے. نائب کے احکام جو بیان کرنا ہے تو پہلے اصل کے احکام کو بیان کرو کہ اس کا یہ نائب ہے. معلوم ہوا کہ جو اصل کے جو احکام ہیں وہی نائب کے بھی ہیں. جب تک اصل کے احکام کو خصوصیات کو نہیں لے گا وہ صحیح معنی میں نائب نہیں ہو سکتا. شاہ صاحب سایہ کی حقیقت اصل کی حقیقت سے جاننا چاہیے. بنا بری اس مقام پر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے چندہ کمالات کا ذکر یہ تحقیق معنی و امامت میں اس کو دخل لازم آیا. کیونکہ انبیاء کے نائب ہیں یہ, تو اولیاء کے احکام یا ان کے خصوصیات کیسے معلوم ہوں گے؟ جب اصل کے احکام معلوم ہوں گے. بیان کرنا ہے اولیاء کے احکام, لیکن اولیاء کے صفات احکام تم نہیں سمجھ سکتے جب سے انبیاء کے نہیں, کیونکہ نبی کا نائب ہے ولی. اس وجہ سے ولی کے اندر وہی احکام وہی خصوصیات ہونا چاہیے جو نبی کے احکام ہیں. تو نبی کے احکام سمجھو گے تب تم ملاؤ گے ان کو. نظر بنا گزارش کرتا ہوں مقامات انبیاء اور کمالات مرسلین ہر چند بسیار از بسیار خارج از حد شمار. یہ بات کیسی ہے؟ یہ اردو ہے. یہ امام محمد مرزا کہتے تھے, مانا یہ اردو ہے, فارسی کیسی اس کی ہوگی؟ بہت سناتے تھے. یہ شاہ رسول اللہ صاحب سامنے شاید یہ کتاب بھی نہیں تھی, وہ بھی سناتے ہیں. امام محمد احمد صاحب کے ہر بزرگ کے یہاں کچھ علوم خاص بھی ہوتے ہیں. وہاں شاہ رسول اللہ صاحب تو علوم مر کے بہت زبردست عالم, لیکن اب یہ باتیں امام محمد احمد صاحب سامنے سنا, جبکہ وہ تو اصطلاحی عالم ہی نہیں سمجھے آتے تھے, سمجھے آتے بنی کہتے نہیں تھے. نظر برا گزارش کرتا ہوں کہ مقامات انبیاء اور کمالات مرسلین ہر چند کی بسیار از بسیار بہت ہیں جو خارج از شمار ہیں. اچھا الفاظ ہے نا, وہاں اسماعیل صاحب لکھ رہے ہیں کتنی معرفت ہے انبیاء کی حضرات کو. انبیاء کا اور لوگ کہتے ہیں وہ مخالف تھے, انہیں کو تو قوم کہہ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخالف تھے, وہ ہی لکھ رہے ہیں. نظر برا گزارش کرتا ہوں کہ مقام فارسی میں لکھا ہے تو اردو میں ہم نے ترجمہ کیا ہے. نظر برا گزارش کرتا ہوں کہ مقامات انبیاء اور کمالات مرسلین ہر چند کی بسیار از بسیار خارج از حد شمار ہیں. ترجمہ اچھا ہے, اردو میں سے فارسی ایک ہے. یہ محمد احمد صاحب سناتے ہیں, مست ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ مانا کیسی عبارت ہے یہ. نظر برا گزارش کرتا ہوں کہ مقامات انبیاء اور کمالات مرسلین اللہ علیہ, یہ عاشق ظاہر لوگ تھے, الفاظ بھی وہ سکھاتے ہیں. نظر بنا گزارش کرتا ہوں کہ مقامات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور کمالات مرسلین ہر چند بسیار از بسیار از حد شمار خارج از حد شمار خارج از حد شمار. اور ہم جیسے آدمیوں کے احاد امت سے ہیں
ان کا احاطہ اور احساس دشوار ہے. جو احد عام امتیوں میں سے ہم ہیں، ان حضرات کے ہم تعریف کیا کر سکتے ہیں. یہی لکھ رہے ہیں، کتنا عمدہ ہے. اور ہم جیسے آدمیوں سے کہ احاد امت میں سے ہیں، خواص امت میں سے نہیں ہیں، احاد امت سے ہیں، ان کا احاطہ اور ایسا دشوار ہے. ماں محمد واسع کہتے ہیں دیکھیے جو یہ تو ترجمہ ہے، عربی فارسی بات کیسی ہوگی، پڑھنے لائق ہے. ہم جیسے آدمیوں سے کہ احاد امت عام لوگوں میں سے ہیں، ان کا احاطہ اور احساس دشوار ہے. لیکن چند وہ کمالات کہ معنی امامت کی تحقیق میں دخل رکھتے ہیں، جن کا مرجع 5 اصل ہے، وہ یہ ہے. لیکن مجبوری ہے کہ جب تک ہم اس کو بیان نہیں کریں گے وہ تم سمجھ نہیں چاہو گے. جب 5 چیزیں پہلے بیان کریں گے تب سمجھو کیا ہے. وجاہت، سب سے پہلی چیز ہے نبی کو وجاہت ہونی چاہیے. ایرے غیر خیر کو نبی نہیں بناتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اپنے لوگوں میں وجیح سمجھے جاتے تھے. ان کی امانت مشہور تھی، جانیں مشہور تھی. یہ نہیں کہ وہ اسی پکڑ کر کے لے آ کر کھیلتے ہوئے بنا دیا نبی، بلکہ وہ ابتدائی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجاہت تھی اور شرافت تھی اور ان کے اندر خصوصیات تھی، تب امام بنایا. ہر چیز بہت عمدہ ہے. جیسے حد شمار ہم جیسے آدمیوں کے احاد امت سے ہیں، ان کا احاطہ اور ایسا دشوار ہے. لیکن چند وہ کمالات کہ معنی امامت کی تحقیق میں دخل رکھتے ہیں، جن کا مرجع 5 اصل ہے، وہ یہ ہے. وجاہت، نبی جو ہوتا وجاہت، کمینے کے چھچورا نہیں ہوتا. اس کے اندر پہلی سے عظمت ہوتی تھی، بڑائی ہوتی تھی. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جو ولادت کے ہیں، بچپن کے، ان کو پڑھیے، کوئی چھوٹی بات نظر نہیں آئے گی. یعنی جسے اور لڑکوں کی ہوتی ہے ویسی چیز. لڑکے ابھی نبی نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کے علم میں تو نبی تھے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو ان کے چھوٹائی پر دلالت کرے، ان سے اللہ نے پاک پہلے ہی سے رکھا تھا ان کو. بہت عمدہ کتاب. امام محمد احمد صاحب بہت سناتے ہیں مجھے. یہ کتاب ان کے سامنے، حضرت سامنے نہیں رہتی تھی ماشاء اللہ، لیکن ان کے تو میں تو دونوں ہی جگہ رہا ہوں، مختلف دونوں علوم کا الحمدللہ جاننے والا ہوں. جامع تو نہیں کرتا. ہم جیسے آدمیوں سے کتنا عمدہ لکھ رہے ہیں، وہاں شہید لکھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے مولانا. اور ہم جیسے آدمیوں سے کہ احاد امت سے ہیں، ان کا احاطہ اور ایسا دشوار ہے. ہم جیسے آدمیوں سے ہم انبیاء کی سیرت کو بیان نہیں کر سکتے. ہم جیسے احاد امت کے منفرد مخصوص لوگوں میں سے نہیں ہیں، خواص امت میں سے نہیں ہیں، عوام امت میں سے. ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے نبی کی کتنی عظمت ہے ان کے دل میں. اپنے کو لائق نہیں سمجھتے. وہاں شہید لکھ رہے ہیں، اپنے کو لائق نہیں سمجھتے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات بیان کریں. فرماتے ہیں کہ بسیار نظر برا گزارش کرتا ہوں کہ مقامات انبیاء اور اولیاء، کمالات مرسلین، ہر چند بسیار بسیار خارج از شمار. ترجمہ ہے نہیں. حضرت فرماتے تھے دیکھو یہ اردو کا ترجمہ، ماشاء اللہ صاحب نہیں، امام محمد احمد صاحب، یہ اردو کا ترجمہ اس طرح ہے. اصل عبارت کیسی اچھی ہوگی. مولانا بھی بہت اللہ کا شکر ہے، مولانا اصطلاحی عالم تو نہیں کہے جاتے، لیکن تمام وہ چیزیں جو چیزیں اصطلاحی علماء میں سب موجود تھی. حضرت کے بعد دوسرے بھائی دیوبند کے فارغ تھے، لیکن ان کے متعلق کہیں تحقیق پوری نہیں ہو رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے علوم دیے تھے، علوم بالکل اپنے اکابر کو علوم کے ترجمان تھے مولانا. لیکن اب کتنی عبارت انہی کی ہے نا. کہتے ہیں نظر برا گزارش کرتا ہوں کہ مقامات انبیاء اور کمالات مرسلین ہر چند بسیار از بسیار خارج از شمار. کیا عبارت ہے کہ اردو ہے لیکن وہ بھی فارسی کی طرح ہے. نظر برا گزارش کچھ لطف آتا ہے ان عبارات میں. نظر برا گزارش کرتا ہوں کہ مقامات انبیاء اور کمالات مرسلین ہر چند بسیار از بسیار خارج از شمار. اور ہم جیسے آدمیوں سے جو احاد امت میں سے ہیں، ان کا احاطہ ایسا اور دشوار ترین چیز ہے. ہم جیسے جو احاد امت عام امتیوں میں سے ہیں، ہم جو خواص انبیاء میں سے ہیں، ان کے علوم کو، ان کے کمالات کو ہم کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟
ادب ہے، کہتا ہے ادب. لیکن چند وہ کمالات کے معنی امامت کی تحقیق میں دخل رکھتے ہیں جن کا 5 چیز ہے، وہ یہ ہیں: نبی کے اندر وجاہت ہوتی ہے، چھچورا نہیں ہوتا، چھوٹے لوگ نہیں ہوتے، پہلے سے ان کے اندر عظمت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے محتاط تھے، ہے کہ نہیں؟ ان کے بچپن کے حالات سنیے، معلوم ہوگا کہ کس قدر محتاط تھے بہت سی چیزوں میں. بچپن میں جیسے شوخی اور یہ قسم کی چیزیں حضور کے اندر پہلے ہی سے نہیں تھی. کہتے ہیں ہم جیسے آدمیوں سے کہ احاد امت سے ہیں، ان کا احاطہ اور احساس دشوار ہے، لیکن چند وہ کمالات کے معنی امامت کی تحقیق میں دخل رکھتے ہیں جن کا مرجع 5 اثر ہے، وہ یہ ہیں: وجاہت، نبی کے اندر وجاہت ہوتی ہے، چھچورا نہیں، عزت رکھتا ہے. نبوت پہلے سے پہلے ہی وہ محتاط رہتا ہے بہت چیزوں سے، عام لوگوں کی طرح نہیں رہتا، بلکہ اس کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب ہونے والے سے جانتی ہیں سب لوگ، بچپن ہی سے ان کی ماں کہتی تھی کہ یہ لڑکا ہمارا بڑا ہوگا، ولی ہوگا. یہ بہت مشہور ہے، لکھا ہوا ہے. کچھ حالات: ہونہار بلوے کے چکنے چکنے پات، ہم لوگ درجے 1-2 میں تھے، یہ پڑھا تھا، وہ یاد ہے. ہونہار بلور کے، یہ جو درخت ہونہار ہوتا ہے اس کے پتوں سے پہلے ہی پتا رہتا ہے کہ آگے بڑھے گا. یہ ماشاء اللہ صاحب کو ماں ان کی کہتی تھی کہ میرا لڑکا ولی ہے. شروع ہی سے مچھلی تال کی نہیں کھاتے تھے، شروع بچپن سے کبھی نہیں کھایا. تال ہے وہاں ہمارے یہاں، اس میں ہم لوگ کا حصہ ہے، فتح پور کے لوگ، تو اس حصے کے مطابق مچھلی لیتے ہیں اور کھاتے ہیں. سب لوگ کھاتے ہیں، حضرت نہیں کھا رہے، کبھی نہیں کھا رہے. کہتے ہیں یہ بھی مسئلہ ایک ہے کہ تال کسی کی ملک نہیں ہے، اس کی مچھلی بھی ملک نہیں ہے. اس میں ملاح جو مچھلی حاصل کرتے ہیں وہ خرید کر کے حضرت کھاتے تھے، حصہ نہیں لیتے تھے. بھائی کھیتوں میں حصہ ہوتا ہے نا، تو تال میں بھی حصہ ہوتا ہے زمینداروں کا، تو زمینداروں کا حصہ تھا، تو اس حساب سے بہت بھیڑ لگتی تھی کہ ہمارا 16واں حصہ ہے، ہمارا 20واں حصہ ہے. پورے گاؤں کے لوگ حصہ لیتے تھے. ہم لوگ تو الگ گاؤں کے پڑتے ہیں، فتح پور کے لوگ. لیکن حضرت کے حصے میں جو حصہ آتا تھا مچھلی کا وہ نہیں لیتے تھے، کیونکہ تال کی مچھلی کسی کی ملک نہیں ہوتی، جو پکڑ لے، اور اس پکڑنے والوں سے ہم لوگ حصہ لیتے تھے. کہتے جائز نہیں ہے، نہیں لیا، کبھی کھائے نہیں. سمجھ گئے آپ؟ زندگی اسی میں وہی تھے، وہی تال ہے. جا کے تال دیکھنے لائق تال ہے، وہ تال درجہ فتح پور تال درجہ. لیکن وہاں کی مچھلی نہیں کھاتے تھے، خرید کے کھاتے تھے. وہ بھی مچھلی آتی تھی لوگوں کے، تو خرید کر کے وہ مچھلی کھاتے. کبھی اس مچھلی کا جو حصہ ہوتا ہے نا، ذمہ دار لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، جیسے کھیتوں میں حصہ ہے تو تال میں بھی حصہ تھا، تو حضرت کا بھی حصہ تھا. لیکن اس حصے سے کبھی مچھلی نہیں لی. خصوصیات حضرت کی ہے، کبھی نہیں لی. بہت سی چیزوں میں محتاط تھے مولانا. حدیث میں ہے کہ مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. تو حضرت مکان بنواتے تھے، ہمارے قاری مبین صاحب کے والد اس کے ذمہ دار رہتے تھے. اگر مزدور چلا گیا اور اس کو پیسہ نہیں دیا، بہت بگڑ جاتے تھے اور کہتے جا کے گھر ان کے دو. مزدور کہاں ہے؟ 2 میل کے اندر. تو گھر جا کر کے دیا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے تم کو مزدوری دی جا رہی. سمجھ جا رہے؟ یہ نہیں کہ کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے. ماشاء اللہ اتنا محتاط تھے. ایک پخانہ بن رہا تھا، اسٹیجا خانہ بننے کے قریب تھا، یہ بن چکا تھا. کسی نے آ کے کہا یہ ماشاء اللہ صاحب نے پخانہ ہماری زمین پر بنوا دیا. قبل اس کے کہ اس کی تحقیق کریں، پہلے اس کو گرا دو، پھر اس کو بات کرو. گرا دیا. محتاط اپنے مشاہد کا حال ہے. اس کو گرا دو، تحقیق ہوتی رہے گی. اس طرح ہمارے بزرگوں نے معاملات کی صفائی کا بھی اہتمام کیا ہے. ہم جیسے آدمیوں سے یا احاد امت سے ہیں، ان کا احاطہ اور ایسا دشوار ہے. لیکن چند وہ کمالات کہ معنی امامت کے تحقیق میں دخل رکھتے ہیں، کیونکہ مزہ 5 چیزیں وہ ہم بیان کرتے ہیں. پہلی تنبیہ وجاہت کے معنی کی تحقیق. وجاہت، انبیاء میں وجاہت ایک ہوتی ہے، چھچورا پن نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک خاص اہتمام ہوتا ہے.
روب ہوتا ہے احتیاط. فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بحضور حضرت رحمان بنسبت جمیع افراد انسان ایک نو کا امتیاز ثابت ہے. کیا عمدہ عبارت ہے. فارسی عبارت کیسی ہوگی؟ امام محمد سے مست ہو جاتے تھے اس کو سناتے تھے. کہتے ہیں جاننا چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بحضور حضرت رحمان بنسبت جمیع افراد انسان ایک نو کا امتیاز ثابت ہے کہ منظور نظر عنایت خداوند ذوالجلال ہے. کچھ وہ انبیاء علیہ السلام کو جب چن لیا اللہ نے اپنے نبوت کے لیے، اسی سے ان کا مرتبہ بڑھ گیا تمام لوگوں سے. انبیاء علیہ السلام کی حقیقت عمدہ نہیں الفاظ دیکھیے وہاں صحیح کے انداز میں، جس کو لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہی نہیں. یہ حضرت کا جملہ ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. جب یہ سناتے تھے اس درمیان میں تو یہ کہتے جاتے تھے کہ یہ وہ ہیں جن کو کفر کا فتویٰ دیا جا رہا ہے اس وقت. وہاں شہید کہتے وہ یہ لکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. جاننا چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بحضور حضرت رحمان بنسبت جمیع افراد انسان ایک نو کا امتیاز ثابت ہے کہ منظور نظر عنایت خداوند ذوالجلال ہے. بات ہے کہ نہیں؟ اردو کی عبارت ہے. یہ بھی فرماتے تھے یہ اردو کی ہے، فارسی میں کیسی ہوگی؟ چنانچہ جاننا چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بحضور حضرت رحمان بنسبت جمیع افراد انسان ایک نو کا امتیاز ثابت ہے کہ منظور نظر عنایات خداوند ذوالجلال ہے. ذوالجلال کے منظور نظر ہے یہ انبیاء. مولانا بھی مست ہو جاتے تھے اس کے بعد. کہتے جب اردو میں ایسا ہے تو کیا عربی میں کیسا ہوگا؟ اور بلطف ربانی مسرور وقت وہ خوشحال ہے. وہ بلطف ربانی ہے اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے مسرور وقت اور خوشحال ہے. اردو کا نہیں ہوتا ہے. بازدیاد انعام الہی ممتاز ہے. اللہ تعالیٰ کے انعامات کے خصوصیات کی بنا پر ممتاز ہے. انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں. کتنی معرفت ہے انبیاء کے میں. جاننا چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بحضور حضرت رحمان بنسبت جمیع افراد انسان ایک نو کا امتیاز ثابت ہے کہ منظور نظر عنایت خداوند ذوالجلال ہے اور بلطف ربانی مسرور وقت و خوشحال ہے. اور بلطف ربانی یعنی فارسی میں ہے لیکن اردو کیسی بازدیاد انعام الہی ممتاز ہے. وہ بلطف بازدیاد انعام الہی ممتاز ہے اور بترقی اکرام نامتناہی سرفراز ہے. اور بترقی اکرام نامتناہی ممتاز ہے. محبوبیت کے چمن کی یاسمین ہے. محبوبیت کے چمن کی یاسمین چمبیری ہے. چمبیری ممتاز ہوتے ہیں نہیں. اور محبوبیت کے چمن کے یاسمین ہے اور مقبولیت کے انجمن کے اورنگزیب اور نشین ہے. انبیاء کو کہہ رہے ہیں. کتنی معرفت کی بات ہے نہیں؟ کس نے لکھا ہے ایسا؟ اور مقبولیت کے انجمن کے اورنگ نشین ہے. عرش کے افلاک کے اختر ہیں. آسمان کے وہ ستارے ہیں اور قدس کے افلاک کے سر دفتر ہیں. مناسب انہی کو حضرت یہ بھی فرماتے رہتے تھے کہ انہی کو لوگ کافر کہتے ہیں جو انبیاء کی تھی مدح کر رہے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ ان کو مانتے ہی نہیں. یہ بھی کہتے رہتے تھے. اور قدس کے افلاک کے سر دفتر ہیں. مناسب عظیمہ کے تفویض انہی کے ذات بابرکات کو زیبا ہے. مناسب عظیمہ کی تفویض انہی کے ذات بابرکات کو زیبا ہے اور مہمات فخیمت کا سر انجام انہی کے انفاس قدسیہ کے ساتھ خوشنما معلوم ہوتا ہے. جتنے مراتب سب انہی انبیاء کے ساتھ مخصوص معلوم ہوتے ہیں. مہمات فہیمہ کا سر انجام انہی کے انفاس قدسیہ کے ساتھ خوشنما ہے. کروبیاں کی محفل کے سردار ہیں. فرشتوں کے محفل کے سردار یہی انبیاء ہیں. اور قدوسیوں کے دستخط کے سربراہ کار ہیں. ان کی ہمت اور آدمی درہائے بستہ کی کلید ہے. ہمت کی وجہ سے جو دروازے بند ہیں اللہ وہ کھلوا دیتے ہیں.
اور ان کی دعا بلا رہے مقبول بارگاہ رب المجیب ہے. ان کی دعا. ان کا دوست محبوب حضرت رب الارباب ہے. جو ان کا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے. اور ان کا دوست محبوب حضرت رب الارباب ہے. ان کا دشمن دشمن آزراب ہے. ان کی محبت باعث ترقی درجات ہے. ان کا توسل وسیلہ نجات ہے. ان کی تقریر جالب عطیات ہے. ان کی اتباع دافع بلیات ہے. ان کی اتباع ایسے لوگ ہیں ان کی اتباع دافع بلیات، مصیبتوں کو دور کرنے والی. اللہ ہم سب لوگوں کے ان حضرات کی اتباع کی توفیق. اتنی تعریف کتنی اہم کی تعریف کیا ہے وہ الفاظ بھی ہم نہیں لا سکتے. ان کی اتباع دافع بلیات ہے. منبع فیض غیب ہیں. فیض غیب کے منبع ہے. مخزن رب الارباب ہے. مخزن اسرار لا ریب ہے. ان کے متوسلین کی ادنا صحیح بدجے غائب مشکور ہے. حضور کے ادنا لوگوں کی صحیح جو بہت بہت مجاہدات لوگ پہلے پہنچتے تھے، اس نبی کے امتی تھوڑی سی مجاہدے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. لکھ رہے ہیں مخزن ان کے متوسلین کے ادنا صحیح بدجے غائب مشکور ہے. ان کے متبین کا بڑے سے بڑا گناہ فی الحال مغفور ہے. نبی کے امتی ہیں یہ. بہت سے ریاضات شاقہ جو ان کے بیگانوں سے عمل میں آئے ہیں، آخر کار کوہ کندن اور کا بروازن کے مصداق لائے ہیں. اور بہت سے آسان اور سہل اعمال جو کہ ان کے متوسلین کے ذات سے صدور پاتے ہیں، وہ بلا رہے مثمر ثمرے نجات ہے دنیا و آخرت. بہت سے لوگوں نے بہت مجاہدات کیے تب بھی اس درجے پر نہیں پہنچے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متبین ہیں تھوڑی سی محنت کیا اس درجے پر مقام تو پہنچ گئے. آیا ہے حدیثوں میں پہلے بہت سے درجات پر پہلے انبیاء کے لوگ پہنچے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہل الوصول سہل دین دے کے دے گئے. اس بنا پر تھوڑی سی محنت ان کے ساتھ بہت سے مقامات عالیہ تک پہنچا دیتی ہے. آخر کار کو بہت سے آسان اور سہل اعمال جو کہ ان کے متوسلین کی ذات سے صدور پاتے ہیں، وہ بلا رائے مثمر ثمرے نجات دنیا و آخرت بن جاتے ہیں. بارگاہ خداوندی کا قرب ان کے توسل سے وہ شاہراہ ہے جس کا طے کرنا سالکان طریقے پر نہایت سہل و آسان ہے، اور بدون ان کے توسل کے محض حضرت قراری ہے. بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے کوئی کہیں تک نہیں پہنچ سکتا. بس مراد وجاہت سے یہی ہے کہ جس کا ہم نے ذکر کیا. اس بیان سے یہ بھی واضح ہوا کہ منصب وجاہت کے 3 درجے ہیں: محبوبیت بنسبت رب العالمین، عزت بزمرہ ملائکہ مقربین، وساطت فیض یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ درجات حاصل ہوئے ہیں کہ تھوڑی سی صحیح بھی ان کو آخرت تک پہنچاتی ہے، بڑے درجات عالیہ تک پہنچاتی ہے. اس بنا پر بہت خاص طور سے لکھا ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح تعلق صحیح محبت رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. یہ موسم بھی وہی ہے، مہینہ بھی وہی ہے. اس بنا پر جہاں تو ہو سکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دیا جائے، اور صرف زبانی نہیں بلکہ عملی طور سے جو ان کے اخلاق تھے، جو ان کے معاملات تھے، جو لوگوں کے ساتھ معاملات تھے، ان سے ہم لوگوں کو باخبر ہونا چاہیے، تاکہ نبی کو جو مراتب دیے گئے، جو فیوض و برکات دیے گئے، اسے ہم لوگوں کو بھی حصہ ملے. اس کی کوشش ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فیض اور برکت جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاری جاتی ہے، نزول ہو رہا ہے حضور کے برکات کا، تو اس کے لینے والوں کو تو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ ادھر ہماری توجہ ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فیوض و برکات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے نازل ہو رہے ہیں اس سے ہم مستفید ہوں اور بہرور ہوں. دعا کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا ربنا ظلمنا
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مہینے کے برکت سے صحت بھی دے، ظاہری اور باطنی صحت سے آراستہ فرمائے، ظاہری بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائے، باطنی بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ اپنی محبت اور نسبت اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نسبت سے ہم سب لوگوں کو سرفراز فرمائے اور آخرت ہماری درست فرما دے۔ دنیا میں جو پریشانیاں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان پریشانیوں سے ہم سب کو نجات کلی عطا فرما، اور ہم کو عزت اور احترام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہونی چاہیے اس سے ہم کو مستفید فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ